سوال: وہ کون سی تین چیزیں ہیں جو ایک ہی جگہ پیدا ہوتی ہیں؟ جواب: پھول، کانٹے اور خوشبو۔ سوال: رات کے وقت گھر میں جھاڑو دینے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ غربت آتی ہے۔ سوال: کس وقت انسان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: موت کے وقت۔ سوال: جو لوگ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں ان کو کون سی بیماری لگ جاتی ہے؟ جواب: کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ گردے فیل ہو جاتی ہیں، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والی انسان کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ جواب: سود خور اور شراب پینے والوں کی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس نبی سے اپنے بیٹے کی قربانی مانگی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ سوال: اللہ رب العزت نے کس جانور کو جنت سے نکال دیا تھا؟ جواب: سانپ کو۔ سوال: اللہ رب العزت نے اپنے کس نبی کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال: مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے کس حصے میں تھی؟ جواب: دونوں کندھوں کے درمیان۔ سوال: بتائے کہ کس نبی کی قوم پر پتھروں کا عذاب آیا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ سوال: کس نبی کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سوال: کس جانور کو شیطان کا جاسوس کہا جا سکتا ہے؟ جواب: چوہے کو شیطان کا جاسوس کہتے ہیں۔ سوال: دنیا کے سب سے آخری نبی اور رسول مبارک کا نام کیا ہے؟ جواب: سردار دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے۔ سوال: قرآن مجید کی آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ جواب: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی تھا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سا پرندہ میدان کربلا میں بھی گیا تھا؟ جواب: میدان کربلا میں الو گیا تھا۔ سوال: لائبہ نامی عورت کا دجال کے ساتھ کیا رشتہ ہوگا؟ جواب: دجال کے کمانڈر ہوگی۔ سوال: کس بادشاہ نے اپنی سگی بہن سے شادی کر لی تھی؟ جواب: راجہ داہر نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی۔ جواب: سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس مردہ جانور کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب: مچھلی کا گوشت۔ سوال: کس عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کا بڑا ثواب ملتا ہے؟ جواب: اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے انسان کو بڑا ثواب ملتا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت کس عمر تک بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ جواب: 50 سے 55 سال تک۔ سوال: کس طرح کے انسان کو اللہ رب العزت سب کچھ عطا کرتا ہے؟ جواب: نرم دل انسان کو۔ سوال: انسان کے پیٹ پر بال آنا کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب: سستی اور خواہشات کی علامت ہیں۔ سوال: دنیا کی سب سے پہلے طلاق کس نے کس کو دی تھی؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی عمارہ بنت مسعود کی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس مسلمان پر نماز فرض نہیں ہے؟ جواب: معذور انسان پر۔ سوال: کون سا گناہ کرنا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے؟ جواب: سود کھانا۔ سوال: کس دن نیا سوٹ پہننے سے آفت اور مصیبت دور ہوتی ہیں؟ جواب: عید کے دن۔ سوال: بتائیں کہ کون سی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں؟ جواب: والدین کی مانگی ہوئی دعا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا اجر کتنا ہے؟ جواب: 1000 نمازوں کے برابر۔ سوال: محبت اور نفرت کے درمیان توازن کیسے رکھا جائے گا؟ جواب: انصاف اور تقوی کے ساتھ۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟
جواب: اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ سوال: جو شخص قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھ پاتا ہے اور اس کو پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہیں۔ سوال: بتائے کہ کن عورتوں پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں؟ جواب: جو بغیر پردہ کیے بغیر گھر سے باہر جاتے ہیں اور ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی، ہر وقت ناپاک رہتے ہیں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ روزے داروں کے لیے کون سی 2 خوشیاں ہیں؟ جواب: روزے داروں کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، پہلے جب وہ افطار کرتے ہیں تو خوشی محسوس کرتے ہیں، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوں گے۔ سوال: کیا انسان کے چاہنے سے کوئی بھی چیز مل جاتی ہیں؟ جواب: سورۃ التکویر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ روزہ فرض ہونے کی خاص وجہ کیا ہیں؟ جواب: ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے کچھ دن غار حرا میں گزارے تھے۔ اس وقت دن میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض ہوئی۔ سوال: عقل مند کے عیبوں اور بیوقوف کے عیبوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جواب: شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیوقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بیوقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر کتنی دیر بیٹھنے کا حکم دیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے والدین کا انتقال ہو جائے اور جب ان کو دفنایا جائے تو ان کو دفنا کر ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ رب العزت کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کے لہروں کے بیچ میں ڈوب رہا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی بلکہ خوش ہوتی ہیں کہ میرے اولاد نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ سوال: منافقوں پر سب سے باری کون سے نمازیں ہوتی ہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز باری نہیں ہوتی۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور یہ چل نہیں سکتے تو گھٹنوں کی بل گھسیٹ کر آتے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ کر روتا ہے؟ جواب: کتا شیطان کو دیکھ کر روتا ہے۔ سوال: تورات، انجیل اور زبور کس زبان میں نازل ہوئی؟ جواب: عبرانی زبان میں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں ایسے نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ سوال: کس سورت کو نماز میں نہ پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی؟ جواب: سورۃ الفاتحہ کو۔ سوال: شوہر ملک سے باہر ہو تو عورت کس سبزی کا زیادہ استعمال کرتا ہے؟ پیارے ناظرین، یہ ایک مزاحیہ سوال ہے جس کا جواب عام طور پر مزاحیہ انداز میں دیا جاتا ہے۔ کریلا یا کیڑا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ زندگی کڑوی ہو جاتی ہے۔ یہ محض مزاحیہ گفتگو کے لیے ہے، اسے سنجیدگی سے نہ لے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں جادو کرنا یا کروانا جائز ہے؟ جواب: حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ جواب: 354 یا 355 دن کا اسلامی سال ہوتا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود کیوں کالا ہو گیا ہے؟ جواب: حجر اسود جنت سے آیا تھا اور وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، مگر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ سوال: حدیث کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چیونٹی کے چھال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟
جواب: ریاکاری شرک اصغر ہے اور یہ امت میں چیونٹی کی چھال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سا علم عطا کیا تھا؟ جواب: جانوروں کی بولی کا علم۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کو فرشتے عمل نامہ میں نہیں لکھتے؟ جواب: وہ گناہ جس کو کرنے کے فوراً بعد انسان توبہ کر لے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ عذاب قبر سے بچنے کا بہترین عمل کون سا ہے؟ جواب: سورۃ الملک کی تلاوت کرنا۔ سوال: رحمت کے فرشتے زمین پر کس وقت کو اترتے ہیں؟ جواب: فجر اور عصر کے وقت۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ خوشبو کا شہر کون سا ہے؟ جواب: مدینہ منورہ۔ سوال: سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کرنسی کون سی ہیں؟ جواب: امریکی ڈالر۔ سوال: سب سے زیادہ پیدا ہونے والی سبزی کون سی ہیں؟ جواب: سب سے زیادہ آلو پیدا ہوتا ہے۔ سوال: قرآن پاک کی وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے نام پر ہیں؟ جواب: سورۃ القریش۔ سوال: جب کپڑے بدلنے لگے تو کون سے کلمات ادا کرنی چاہیے؟ جواب: ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں جس نے مجھے یہ پہنایا اور میری قوت و طاقت کے بغیر مجھے عطا فرمایا۔ سوال: اللہ رب العزت نے ہمیں دنیاوی زندگی کس لیے عطا کی ہیں؟ جواب: اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ سوال: زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو وعید کس صورت میں بیان کی گئی ہیں؟ جواب: سورۃ التوبہ میں۔ سوال: مال کی کم از کم مقدار جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: نصاب کہتے ہیں۔ سوال: کس رشتہ دار عورت سے شادی کرنے والا شخص جہنم میں جائے گا؟ جواب: اسلام میں قریبی رشتہ داروں سے نکاح کے بارے میں واضح احکامات موجود ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں ان عورتوں کی تفصیل دی گئی ہے جن سے نکاح حرام اور ناجائز ہے، جیسا کہ کچھ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بانجی۔ نمبر 2، سوتیلی ماں، رضاعی بہنیں، بیوی کی ماں، بیٹی کی بیوی۔ نمبر 3، 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا۔ ایسی کسی بھی محرم یعنی قریبی رشتہ دار عورت سے نکاح کرنا حرام اور سخت گناہ ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر یہ حرام کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی ناراضی کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اگر توبہ نہ کرے تو آخرت میں سزا بھگتنا پڑے گی۔ لیکن اگر کوئی رشتہ دار محرم میں شامل نہیں، جیسے کہ چچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، پھپھو کی بیٹی، تو اسے نکاح جائز ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں اور نہ کوئی گناہ ہے۔ لہذا جہنم کا وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو حرام رشتوں میں نکاح کرتے ہیں، مگر جو جائز رشتہ دار عورتوں سے شادی کرے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ سوال: بتائیں کہ مسلمان احرام کہاں سے باندھتے ہیں؟ جواب ہے